الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان زیر بحث ہے۔ اس میں پہلی چیز جس کا ہم نے مطالعہ کیا وہ یہ تھی کہ نفس انسانی اس تصور کی قبولیت سے متعلق کیا داعیات رکھتا ہے جس کو ہم ذات خداوندی کا تصور کہتے ہیں، ذات باری کا تصور کہتے ہیں۔ ہم نے تحلیل کر کے دیکھا کہ نفس انسانی اپنے اندر وہ احتیاج رکھتا ہے جو خالق کے تصور کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو سب سے پہلے وہ بنیاد فراہم کرتی ہے جو اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز میرے نفس کے داعیات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک اجنبی چیز رہے گی۔ ذات خداوندی کا تصور جب وہ میرے نفس سے متعلق ہوتا ہے تو اس کے ایک ایک تقاضے کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کا ہم بڑی دقت نظر کے ساتھ جائزہ لے چکے ہیں۔ میں نے یہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہمارے علم کا ایک ذریعہ ہمارے تجربات و مشاہدات ہیں، یعنی ہم چیزوں کو حواس کے ذریعے سے اپنی گرفت میں لاتے ہیں، اور اس طرح ہمارے اندر جو اضطراری علم ہے وہ خارج کی اشیاء پر حکم لگاتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا بڑا ذریعہ عقل ہے، یعنی جو چیزیں اس کو اس اضطراری علم کی بنیاد پر حاصل ہو جاتی ہیں، جو اس کے لیے بدیہات کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، وہ ان سے استنباط کر کے علم کی نئی دنیایں پیدا کرتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے اس کی ایک مثال دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ جو تجاذب کا قانون ہے، لا آف گریویٹیشن، وہ انسان کی اس صلاحیت کو واضح کرتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ حواس کے سامنے آیا وہ تو زمین پر کسی چیز کا گرنا تھا، یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دقت محسوس کرنا تھا، یہ ہمارے محسوسات تھے۔ ان کے پیچھے کیا ہے، ان کا باعث کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب اس سوال کا جواب تلاش کیا جاتا ہے تو عقل انسانی میں یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ بعض نامحسوس حقائق تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس قانون کا حوالہ دیتے ہوئے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ یہاں تک کہ نیوٹن نے ایک دن انکشاف کیا کہ یہ سب قانون تجاذب کا کرشمہ ہے، یعنی ایک دن ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ایک لا آف گریویٹیشن ہے، تجاذب کا قانون ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے کہ وہ صحیح یا غلط، یعنی بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ عقل کیسے کام کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کیا ہے، یہ قانون بذات خود ناقابل مشاہدہ ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم قانون کو دیکھ سکتے ہیں یا قانون کو چھو سکتے ہیں یا قانون کہیں بتایا جا رہا ہم اس کو سن سکتے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہمارے حواس کی گرفت میں آتا ہے وہ اشیاء ہیں، ان اشیاء کے ساتھ ہونے والے معاملات ہیں۔ یعنی سیب ہے، اس کا گرنا ہے، میرا یا آپ کا سیڑھیاں چڑھنا ہے یا اترنا ہے۔ یہ جو عمل ہے یا یہ جو فعل ہے یا یہ جو حرکات و سکنات ہیں، یہ تو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، اشیاء ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں۔ لیکن ان سے جس چیز کا ہم نے استنباط کیا، جس قانون کا استنباط کیا ہے، وہ قانون دیکھا نہیں جا سکتا، سنا نہیں جا سکتا۔ یہ قانون بذات خود ناقابل مشاہدہ ہے،
لیکن اس وقت پوری دنیا اس کو ایک سائنسی حقیقت کے طور پر تسلیم کرتی ہے. یعنی کیا یہ دیکھ لیا گیا ہے؟ کیا یہ چھو لیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن مانا جاتا ہے کہ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ عقل کا استنباط ہے، یعنی مشاہدات سے، تجربات سے عقل نے ایک قانون کا، ایک ضابطے کا استنباط کر لیا ہے، اس کو انفر کر لیا ہے. اس کو کیوں مان لیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے لکھا ہے، یہ نظریہ تمام معلوم حقائق سے ہم آہنگ ہے. یعنی ہم اپنی معلوم دنیا میں جن حقائق کی تشریح کرنا چاہتے تھے، وہ محض ایک سیب کا گرنا تو نہیں ہے نا، وہ پوری کائنات میں بے شمار حقائق ہیں. جیسے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ان حقائق کے پیچھے ایک قانون کار فرما ہے اور وہ تجاذب کا قانون ہے یا لا آف گریویٹیشن ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے حقائق نے اس توجیہ کو آگے بڑھ کر قبول کر لیا ہے، ہم آہنگ ہو جاتا ہے. اس سے تمام مشاہدات کی توجیہ ہو جاتی ہے. یعنی جتنی چیزیں ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ قانون ایک ایسی ایکسپلینیشن پیش کر دیتا ہے، ایک ایسی توجیہ پیش کر دیتا ہے کہ کوئی خلا باقی نہیں رہتا. اور دوسرا کوئی نظریہ ابھی تک ایسا سامنے نہیں آیا. یعنی اس کے مقابل میں اگر کوئی دوسرا نظریہ انہی حقائق کی کوئی اور توجیہ کر رہا ہوتا تو ہم تقابل کرتے، وہ سامنے نہیں آیا جو واقعات سے اس درجہ مطابقت رکھتا ہو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہوں، کوئی اور چیز پیچھے کار فرما ہو، لیکن یہ قانون اس وقت تک حقائق کی اس درجے میں جا کے توجیہ کر رہا ہے اور واقعات سے اس درجہ مطابقت رکھتا ہے کہ ہم اس کو ایک حقیقت کے طور پر قبول بھی کر لیتے ہیں اور پیش بھی کر دیتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ محسوس سے غیر محسوس کا استنباط ہے. یہ چند سطریں تو میں اس سے پہلے بھی پڑھ چکا تھا، اس کی میں نے وضاحت کر دی تاکہ ربط معلوم رہے. یہ ظاہر ہے کہ محسوس سے غیر محسوس کا استنباط ہے، یعنی جو کچھ ہمارے حواس کے سامنے آ رہا تھا، آنکھیں جس کو دیکھ رہی تھیں، کان جس کو سن رہے تھے، یہ اس سے غیر محسوس کا استنباط ہے، اس کو انفر کیا گیا ہے. انسان جب اپنی اس صلاحیت کو کام میں لا کر، اس صلاحیت کو، ظاہر ہے کہ یہ صلاحیت ہر انسان کے اندر موجود ہے، انسان جب اپنی اس صلاحیت کو کام میں لا کر اپنا اور اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، یہ مطالعہ بہت عمیق سطح پر بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک دہقان کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے. یعنی میں یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے، آپ باہر صحرا میں پھرتے ہوئے اس کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، سرسری مطالعہ ہو یا بڑی گہری نظر کا مطالعہ ہو، سائنسی مطالعہ ہو. یعنی اس میں جو سب سے بڑی حقیقت جس کو دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں وہ سادہ طریقے سے، جب ہم کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اس کائنات کو دیکھتے ہیں یا اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالتے ہیں یا مخلوقات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں اور وہ حقائق جو بڑے ہی عمیق مطالعے کے نتیجے میں، یعنی کسی ایک مخلوق کا مطالعہ، مثلا آپ نیشنل جغرافک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی سائنسی چیز کو پڑھ رہے ہیں، آپ نوری سالوں کے فاصلوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ سیاروں اور ستاروں کی سائنسی طریقے سے مطالعے کی بنیاد پر ہونے والی معلومات کو اخذ کر رہے ہیں. اس عام مطالعے سے لے کر اس عمیق اور گہرے مطالعے تک جو کائنات ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس کا یہ مطالعہ بھی اس کے باطن میں نہاں اسی حقیقت کی گواہی دیتا ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ سادہ مطالعہ تو کوئی اور غلط فہمی پیدا کر رہا ہو اور عمیق مطالعہ کسی اور طرف لے جائے، بلکہ پوری کی پوری کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں، سادگی سے دیکھیں یا ایک سائنسدان کی نظر سے دیکھیں، وہ حقائق اپنی نوعیت کے لحاظ سے اسی طرح سامنے رکھتی ہے. اور پھر جب ہم اس عقلی صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، تو وہ آخری کیوں اسی جگہ لے جاتا ہے جس کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے کہ جو میرے باطن میں احتیاج ہے اس کو جو تصور پورا کرتا ہے، وہ جس طرح احتیاج کے اعتبار سے ذات خداوندی کا تصور ہے، اسی طرح عقلی استنباط کے لحاظ سے بھی ذات خداوندی کا تصور ہے.
وہ جو ہم نے اوپر بات پڑھی کہ ایک چیز بذات خود تو ناقابل مشاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک خالق ہے، ایک علیم و حکیم ہستی ہے، تو یہ نظریہ، یہ تصور تمام معلوم حقائق، یعنی خواہ وہ ایک دہقان کی نظر سے سامنے آنے والے حقائق ہوں یا ایک سائنسدان کی، تمام معلوم حقائق سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور جتنے مشاہدات بھی ہوتے ہیں ان سب کی آخری درجے کی توجیہ ہو جاتی ہے، اور دوسرا کوئی نظریہ ابھی تک ایسا سامنے نہیں آیا جو واقعات سے اس درجہ مطابقت رکھتا ہو، یعنی گویا اس عالم کا ذرہ ذرہ اسی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ کائنات شہادت دے اٹھتی ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے جو علیم و حکیم ہو۔ یہ جو ڈیزائن اس میں پایا جاتا ہے، یہ جو ربط اس میں پایا جاتا ہے، یہ جو نظم اس میں پایا جاتا ہے، جو قدرت اس میں پائی جاتی ہے، حکمت اس میں پائی جاتی ہے، وہ جب ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، مشاہدے میں یہ چیزیں آتی ہیں، تو عقل انسانی جب اس سے نامحسوس کا استنباط کرنا چاہتی ہے، اس کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہے، تو وہ ایک ہی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ یعنی یہاں یہ زیر بحث نہیں ہے کہ وہ نتیجہ درست ہے یا غلط، اس کے سوا کوئی اور نتیجہ ہے ہی نہیں، اور وہ چونکہ تمام معلوم حقائق سے ہم آہنگ ہے، ہر پہلو سے مشاہدات کی توجیہ کر دیتا ہے، اور اس کے مقابل میں کوئی دوسرا نظریہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے انسانی عقل بھی مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ یا تو انکار کر دے، اور وہ انکار مکابرت کا انکار ہوگا، ضد کا انکار ہوگا، درمی کا انکار ہوگا۔ وہ انکار یہ ہوگا کہ بس مجھے نہیں ماننا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس انکار کی تحلیل کی جا سکتی ہو۔ وہ اقرار کرے گی تو ایسا نہیں کہ کوئی دوسرا نظریہ بھی موجود ہے جس پہ اس کو تقابل کرنا ہوگا، ایک ہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ محسوس سے غیر محسوس کا استنباط ہے۔ انسان جب اپنی اس صلاحیت کو کام میں لا کر اپنا اور اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کا یہ مطالعہ بھی اس کے باطن میں نہاں اسی حقیقت کی گواہی دیتا ہے۔ وہ باطن میں نہاں کیا ہے؟ وہ اپنے مخلوق ہونے کا غیر معمولی احساس، اور اس کے لازم کے طور پر ایک خالق کا تصور۔ یعنی یہ جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے کہ انسان کے باطن میں یہ حقیقت پیوست ہے، اسی حقیقت کی تائید، اس کی تصدیق انسانی عقل بھی کرتی ہے۔ کیسے؟ چنانچہ وہ دیکھتا ہے، یعنی انسان دیکھتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز حسن تخلیق کا معجزانہ اظہار ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مادے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھیے، آپ نباتات کو دیکھیے، آپ نباتات کی اقسام کو دیکھیے، آپ جمادات کو دیکھیے، آپ ان میں چھپے ہوئے بے شمار خزانوں کو دیکھیے، آپ جاندار مخلوقات کو دیکھیے، آپ کائنات کو بحیثیت مجموعی دیکھیے۔ چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز حسن تخلیق کا معجزانہ اظہار ہے۔ یعنی وہ ایسا اظہار ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے بس پھینک دیا ہے کچھ۔ ایک پتی کا مطالعہ بھی انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز حسن تخلیق کا معجزانہ اظہار ہے، ہر چیز میں اتھاہ معنویت ہے۔ یعنی آپ کسی ایک چیز کو اپنے مطالعے کا موضوع بنا لیں، انسان کے جسم کو بنا لیں، آپ اس کے خون کی گردش کو بنا لیں، آپ اس کے اعضائے رئیسہ کے کام کو بنا لیں، آپ بچے کی پیدائش کو بنا لیں، آپ کسی جانور کو بنا لیں، اس جانور کی عادات، اس کی جبلتوں کے مطالعے کو بنا لیں، جس چیز کو بھی دیکھیں گے، آپ ایک نکلتی ہوئی کونپل کو اپنے مطالعے کا موضوع بنا لیں، ہر جگہ آپ کو اتھاہ معنویت ملے گی۔ یعنی آپ اندر اترتے چلے جائیں گے اور دیکھتے چلے جائیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک بے معنی سا مادے کا ڈھیر ہے، اتھاہ معنویت، گہری معنویت، غیر معمولی اہتمام ہے۔ یعنی اگر محض ضرورت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تو چند چیزوں سے پوری ہو جاتی ہے، محض ضرورت نہیں، غیر معمولی اہتمام ہے، حکمت، تدبیر، منفعت اور حیرت انگیز نظم و ترتیب ہے۔ یعنی ایک ایک چیز اپنے اندر قوانین رکھتی ہے، ضابطے رکھتی ہے، ایک غیر معمولی قدرت اور کنٹرول کا اظہار کر رہی ہے، اور پھر
اس کا ایک ایک پہلو اگر آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں تو ایک اتھاہ معنویت کے ساتھ دوسرے سے متعلق ہو رہا ہے. حیرت انگیز نظم و ترتیب ہے، بے مثال اقلیدس اور ریاضی ہے. یعنی اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے علوم نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کائنات ایسی ہے. یہ اس وقت جو کتابوں پر کتابوں کی الماریاں بھری پڑی ہیں، یہ جو عظیم لائبریریاں ہیں، یہ جو انسان نے اس کائنات کے کرشموں کا مطالعہ کیا ہے، تو یہ دیکھیے کہ جس کائنات سے یہ علوم نکلے ہیں کیا کائنات ہے. بے مثال اقلیدس اور ریاضی ہے، جس کی کوئی توجیہ اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ اس کا ایک خالق ہے. چنانچہ میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. خالق کا انکار کبھی کسی نے کیا بھی نہیں ہے. یعنی ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے ماورا اس کو ایک بنانے والا ہے، اور وہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے. جو نہیں مانتے وہ اس کائنات کو خدا مانتے. یعنی یا یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات کا خدا ہے، یا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کائنات ہی خدا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یعنی یہ کائنات پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اپنی ذات میں علم رکھتی ہے، اپنی ذات میں حکمت رکھتی ہے، یہ اپنے اندر خود نظم و ترتیب پیدا کر سکتی ہے. تو آپ دیکھیے، آپ وہی صفات اس عالم کے لیے ماننا شروع کر دیتے ہیں. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. جس کی کوئی توجیہ اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ اس کا ایک خالق ہے، اور یہ خالق کوئی اندھی اور بحری طاقت نہیں ہے، بلکہ ایک لامحدود ذہن ہے. یعنی ذہن ہے. ذہن تو انسان میں بھی ہے، ایک سطح پر جانوروں میں بھی ہے، لیکن یہ لامحدود ذہن ہے. آپ اس کی وسعتوں کو ادراک میں بھی نہیں لا سکتے. یعنی جس طرح یہ عالم، یعنی اب ہمارے لیے تصور کرنا مشکل ہے کہ اس کی وسعتیں، اس کی عظمت کیا ہے. اس کے اندر جو کار فرما ذہن ہے، جس سے نظم، ترتیب، منفعت، حکمت، تدبیر اور حسن تخلیق کا معجزانہ اظہار ہو رہا ہے، وہ بھی گرفت میں نہیں آتا، بلکہ ایک لامحدود ذہن ہے. اس لیے کہ طاقت کا ظہور اگر کسی علیم و حکیم ہستی کی طرف سے نہ ہو تو اسے جبر محض ہونا چاہیے. یعنی یوں نہیں ہے کہ کائنات ہمارے سر پر دے ماری گئی ہے، یوں نہیں ہے. یہ جبر محض نہیں ہے. اس کے اندر ایک ایک ذرے سے، اس کی ایک ایک حرکت سے، اس کے ایک ایک فعل سے علم اور حکمت کا ظہور ہو رہا ہے. مگر یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں غایت درجہ موزونیت ہے. یعنی جیسے ایک اچھا شعر حرف حرف میں ہم آہنگ ہوتا ہے، یہ محض ایک ادنیٰ مثال ہے. غایت درجہ موزونیت ہے، بے پناہ توافق ہے. ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی. مرد کا مطالعہ کریں، پھر عورت کا مطالعہ کریں. مختلف جانوروں کا، ان کے جو امم ہیں، ان کی جو اقوام ہیں، ان کی جو اصناف ہیں، ان کا مطالعہ کریں. ہر چیز میں بے پناہ توافق ہے، ہم آہنگی ہے. اس سے غیر معمولی فوائد اور عجیب و غریب تغیرات پیدا ہوتے ہیں. ان کا استقصاء کرنا ممکن نہیں ہوتا. یعنی وہ مثال بالکل صحیح ہے جو قرآن نے دی ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں تو اس کائنات کے اندر جو حقائق ہیں ان کو قلم بند نہیں کیا جا سکتا. اس کا بہت تھوڑا حصہ ہے جو ابھی ہمارے ہاں کرتاس پر منتقل ہوا ہے، یا جس کو ہم کچھ جان گئے ہیں. اس سے غیر معمولی فوائد اور عجیب و غریب تغیرات پیدا ہوتے ہیں جو کسی اندھی اور بحری طاقت سے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتے. یہ کیوں کہنا پڑا اندھی اور بحری طاقت؟ اس لیے کہ آپ دونوں میں سے ایک ہی بات کریں گے. یا یہ مانیں گے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو علیم ہے، حکیم ہے، جس کے ذہن سے یہ سب کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے. یعنی یہ ذہن کی نسبت بحث تقریب فہم کے لیے، ورنہ ہم اس طرح کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرتے. وہ ایک لامحدود ذہن، اس سے یہ ظہور پذیر ہو رہا ہے. اور دوسری صورت کیا ہے کہ یہ کائنات ہے، مادے کا ڈھیر، لیکن اندھی اور بحری طاقت اپنا کام کیے چلی جا رہی ہے. لیکن وہ کام
کیا اپنے اندر کوئی موزونیت نہیں رکھتا، کوئی نظم نہیں رکھتا، کوئی ترتیب نہیں رکھتا، کوئی حکمت نہیں رکھتا، کوئی اعجاز نہیں رکھتا؟ بے پناہ اعجاز، بے پناہ حکمت، بے پناہ توافق. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ طاقت اندھی اور بہری نہیں ہو سکتی. تو یا اس کو ایک حی و قیوم ہستی کے طور پر مانیں گے یعنی کائنات کو، یا اس کے خالق کو ایک حی و قیوم ہستی کے طور پر مانیں گے. ان دو کے سوا کوئی انتخاب نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے. یہ حقیقت ناقابل تردید ہے. اس کو مانے بغیر انسان کی عقل کسی طرح مطمئن نہیں ہوتی. یعنی اس سے گریز اور فرار کا کوئی راستہ نہیں. یا یہ سب علم یا سب حکمت یا سب تدبیر یا سب منفعت یا تمام اعجاز اس کی نسبت خود کائنات کی طرف کرنی پڑے گی، اور پھر اس کو معبود بنا کے اس کی پرستش ہوگی، اور یا اس سے ماورائے خالق کا تصور ہوگا. یہ حقیقت ناقابل تردید ہے. اس کو مانے بغیر انسان کی عقل کسی طرح مطمئن نہیں ہوتی. یعنی یا وہ یہ راستہ اختیار کرے گا یا وہ راستہ اختیار کرے گا، اس کے سوا وہ مطمئن ہو کر کسی نتیجے پر کھڑا نہیں ہو سکتا. چنانچہ فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان ہی زمین و آسمان کی روشنی. یعنی یہ زمین و آسمان، ان کی تخلیق میں حسن کا معجزانہ اظہار، ان کی اتھا معنویت، ان میں کارفرما اہتمام، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ توجیہ پاتا ہے. ایک ہی لفظ ہے جو اس میں روشنی پیدا کر دیتا ہے، ورنہ یہ تیرا و تار ہے. وہ کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے، اور وہ وہی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. چنانچہ فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان ہی زمین و آسمان کی روشنی ہے. انسان کا سینہ اسی سے مطلع انوار ہوتا ہے. یعنی اس کو مان لینے کے بعد ہی اصل میں تمام معلوم حقائق ایک واضح طریقے سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ان میں ایک مطابقت پیدا ہو جاتی ہے، ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے. عقل انسانی جو فیصلے کرتی ہے وہ ایسے ہی کرتی ہے. انسان کا سینہ اسی سے مطلع انوار ہوتا ہے. یہ نہ ہو تو دنیا ایک عالم ظلمات اور اندھیر نگری ہے. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اگر اس سوال کا جواب نہ ہو، نہ ملے، نہ دیا گیا ہو، تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یعنی یہ عالم اگر ہمارے لیے کوئی معنی خیز چیز بنتا ہے تو اسی تصور سے بنتا ہے. تو یہ اللہ پر ایمان ہے جس سے زمین و آسمان میں روشنی ہو جاتی ہے. روشنی ہو جاتی ہے یعنی ان کی توجیہ ہو جاتی ہے، سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، اشکالات دور ہو جاتے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ ٹھیک بیٹھ جاتی ہے. ہمارے محسوسات نے جو حقائق ہمارے سامنے رکھے ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. اس کے مقابل میں کوئی دوسری توجیہ اور کوئی دوسرا نظریہ موجود ہی نہیں. انسان کا سینہ اسی سے مطلع انوار ہوتا ہے. یہ نہ ہو تو دنیا ایک عالم ظلمات اور اندھیر نگری ہے. اس کو قرآن مجید نے ایک مقام پر بیان کیا ہے سورہ نور کی 24 سے 35 آیات میں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اللہ زمین و آسمان کی روشنی ہے. عام طور پر لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ شاید ذات خداوندی کے بارے میں کوئی بیان ہے. یہ اللہ پر ایمان کا بیان ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس پر عطف کیا آگے والذین کفروا کو، اور یہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کس طرح سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اللہ پر ایمان ہو تو کیسے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. اس میں جو نور کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ گویا استدلال ہے اس بات کے اوپر کہ جیسے ہی تمام محسوسات کو سامنے رکھ کر اور تمام حقائق کو سامنے رکھ کر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ ان کا خالق اللہ ہے،
تو گویا ہر چیز روشن ہو گئی، اب کوئی اندھیرا نہیں رہا، تاریکی چھٹ گئی۔ یہ تعبیر ہے، ایک خوبصورت ادبی تعبیر۔ اللہ زمین و آسمان کی روشنی ہے، انسان کے دل میں اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے، یعنی جب اللہ پر ایمان پیدا ہوتا ہے تو پھر تشبیہ دی ہے، ایک مثال بیان کی ہے، جیسے ایک تاک، یعنی دل گویا تاک ہے۔ ہم جب دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ انسان کی اصل شخصیت کے مرکز کی تعبیر ہے، اس کو سائنسی حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے، زبان اپنی تعبیرات میں حقائق کا اظہار کرتی ہے۔ انسان کے دل میں اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک جس میں ایک چراغ ہے، یعنی اگر آپ اس تمثیل کو دیکھیں کہ ایک تاک ہے، اس میں ایک دیا رکھا ہے، چراغ شیشے کے اندر ہے، اگر آپ نے چراغ کو ایسے ہی رکھ دیا تو پھر وہ ابر و باد سے اور ہواؤں سے محفوظ نہیں رہے گا، وہ شیشے کے اندر ہے۔ اب شیشہ جب آپ چراغ پر رکھ دیتے ہیں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ روشنی دھندلا جائے گی، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا، یعنی گویا اللہ پر ایمان اس طریقے سے روشنی ہی روشنی پیدا کر دیتا ہے، اور روشنی بھی وہ کہ جس میں نہ کوئی اضمحلال ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ کوئی دھندلاہٹ ہے، ہر چیز کی توضیح ہو جاتی ہے، اس کی تمثیل ہے۔ وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی جو تیل اس میں ڈالا جاتا ہے، اگر تیل اچھا نہیں ہوگا، زیتون کا تیل پہلے یہ، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ان درختوں سے لیا گیا ہے اور شاداب درختوں سے لیا گیا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی وہ باغ کے بیچ کے درخت ہیں جو بہترین ہوتے ہیں اور ان سے بہترین تیل نکلتا ہے۔ اس کا تیل ایسا شفاف ہے گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا۔ تو یہ گویا بتایا کہ یہ تیل ہے جس سے یہ چراغ جلتا ہے، یہ چراغ ایک شیشے میں ہے، اور شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا، کانہا کوکب دری۔ ساری تمثیل سے مقصود یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ وہ نور کیسا صاف، کیسا شفاف، اس نور سے کس طرح کی روشنی ملتی ہے اور وہ کس طرح اس عالم کے تمام حقائق کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ یہ تمثیلیں، اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا، روشنی کے اوپر روشنی، نور علی نور، یعنی انسان کے باطن میں، ہم اس سے پہلے دیکھ چکے، جو احتیاج تھی، جس کا جواب کیا تھا؟ اس کائنات کا خالق اور خالق کا تصور، وہ کہ جس تصور کو انسان کی شخصیت میں الہام کر دیا گیا، ودیت کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید نے اس کو ایک واقعے کے طور پر بیان کیا ہے، وہ نور انسان لے کے آیا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا تصور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ملتا ہے تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے، یعنی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ چیز جس کی احتیاج نفس انسانی محسوس کر رہا تھا، جس کے تمام داعیات خود نفس انسانی میں موجود تھی، عقل جس کا تقاضا کر رہی تھی، اس کا جواب دے دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ نور، نور علی نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی یہ بتایا گویا کہ بہت سادہ استدلال ہے کہ اللہ پر ایمان گویا ایسے ہے کہ جیسے آپ کو قفل ابجد کو کھولنے کے نمبر مل گئے، بس جیسے ہی آپ ان کو پورا کریں گے وہ کھل جائے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پزل تھا، ایک چیزستان تھا، حل ہو گیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں رہ جاتی جس میں ادنا تردد بھی ہو۔ ایک سادہ سا تصور لیکن ایک ایک چیز کی توجیہ کر دیتا ہے، تمام حقائق کے بارے میں انسان کو روشنی میں لے آ جاتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہم نے واضح کی۔ پہلی چیز یہ واضح کی کہ انسان اپنے باطن میں یہ تصور رکھتا ہے
اگرچہ وہ اس کو کوئی نام نہیں دے سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اندر ودیت کر دیا گیا ہے. وہ انسان کا اضطراری علم ہے. اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس کو مانے. اور پھر وضاحت کی تھی کہ اپنے مخلوق ہونے کا احساس جس شدت کے ساتھ انسان کو ہے، اس احساس کو کوئی استدلال مجروح نہیں کر سکتا، اور مخلوق ہونے کا یہ احساس آپ خالق کے تصور کو لازم کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کی عقل جب محسوسات کا حقائق کا مطالعہ کرتی ہے تو اسی نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ یہی ایک نظریہ ہے، یہی ایک بات ہے، یہی ایک تصور ہے جو اس تمام ہستی کی توجیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ شواہد اگرچہ کافی تھے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسان کے باطن میں یہ قبولیت رکھ کے اپنی ربوبیت کا علم ودیت کر کے، الہام کر کے، اور یہ عقل انسان کو دے دیتا تو کائنات کے مطالعے سے عقل اس نتیجے پر پہنچتی، باطن قبول کرتا. یہ شواہد کافی تھے. ان کی بنیاد پر انسان کا مواخذہ کیا جا سکتا تھا، اس سے پوچھا جا سکتا تھا کہ تم کیوں نہیں مانتے. یہ شواہد اگرچہ کافی تھے، مگر لوگوں پر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید اہتمام یہ فرمایا کہ انسانیت کی ابتدا ایک ایسے انسان سے کی جس نے خدا کی بات سنی، اس کے فرشتوں کو دیکھا، اور اس طرح حقیقت کے براہ راست مشاہدے کی گواہی دے کر دنیا سے رخصت ہوا. اب قرآن مجید ہمیں ایک اور حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ باطن میں یہ ربوبیت کا علم الہام کیا گیا، یہ موجود تھا. اصل شخصیت نے یہ علم ایک واقعے کے نتیجے میں حاصل کیا تھا. اس کی یاد محو کر دی گئی، لیکن یہ نہا خانہ وجود میں سب تھا. انسان نے شعور کی آنکھیں کھولی تو کائنات اسی جانب رہنمائی کر رہی تھی، یہ اپنی جگہ. لیکن انسان نے جیسے ہی شعور کی آنکھ کھولی تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی اس علم کی بھی ابتدا کر دی جس کو ہم وحی کا علم کہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے انسان کو اس کی فطرت اور عقل کی رہنمائی میں چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد کسی مرحلے پر وحی کا نزول ہوا، یا اللہ تعالیٰ نے براہ راست رابطہ کیا یا انسان سے بات کی. ایسا نہیں ہوا. پہلا انسان وہی پیغمبر بھی تھا. تو اس طرح سے وہ علم کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے باطن میں موجود اضطراری علم جو سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کے بعد ہماری عقل جو استدلال کرتی ہے، استنباط کرتی ہے، اور اس طرح نئے نئے علوم تخلیق کرتی چلی جاتی ہے. یہ جو کچھ بھی آپ کرشمہ سازی دیکھ رہے ہیں انسانی علم کی، وہ اسی کا نتیجہ ہے. اور پھر وحی کا علم. یہ شواہد اگرچہ کافی تھے، مگر لوگوں پر اتمام حجت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اس پر پوچھ سکتا تھا، لیکن یہ کہ اس کی حجت پوری ہو جائے، کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اس کے لیے مزید اہتمام یہ فرمایا کہ انسانیت کی ابتدا ایک ایسے انسان سے کی جس نے خدا کی بات سنی. یعنی براہ راست اس کو کلام کا شرف حاصل ہوا، اس کے فرشتوں کو دیکھا. قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور اس طرح حقیقت کے براہ راست مشاہدے کی گواہی دے کر دنیا سے رخصت ہوا. یعنی ہمارے پاس علم کا سب سے زیادہ یقینی ذریعہ کیا ہے؟ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ. ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، انہوں نے دیکھا کہ خدا کے فرشتے کیسے کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ براہ راست اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. کس صورت میں کلام فرمایا اس کی تفصیل تو ہم نہیں جانتے، لیکن بات کی، وہ مکالمات نقل ہوئے ہیں قرآن مجید میں. اس طرح حقیقت کے براہ راست مشاہدے کی گواہی دے کر دنیا سے رخصت ہوا. کیوں؟ تاکہ اس کا یہ علم نسلاً بعد نسلاً اس کی ذریت کو منتقل ہوتا رہے. اب وہ ذریعہ علم سامنے آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تاریخ کا علم.
یعنی نفس کی گواہی، عقل کی گواہی، اور پھر اس کے بعد تاریخ کی گواہی۔ جو کچھ ہمارے ابوالآباء نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، وہ ایک واقعہ تھا جو پیش آیا۔ ایک واقعہ وہ تھا جو پوری انسانیت کو پیش آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا۔ ایک واقعہ وہ ہے کہ جو ہمارے ابوالآباء کو، آدم و حوا کو پیش آیا، اور پھر وہ یہ علم اپنی اولاد کو دے کر گئے۔ تاریخ کا علم ایسے ہی منتقل ہوتا ہے، نسلاً بعد نسلاً اس کی ذریت کو منتقل ہوتا رہے۔ اور خدا کا تصور انسان کی زندگی کے کسی دور، زمین کے کسی خطے، کسی بستی، کسی پشت اور کسی نسل کے لیے کبھی اجنبی نہ ہونے پائے۔ یعنی یہ اہتمام اس لیے کیا گیا۔ جب انسانیت کی ابتدا کی جا رہی ہے تو پہلے انسان کو پیغمبری دی گئی، پہلے انسان کے ساتھ بات کی گئی، پہلے انسان کو عالم ملکوت کا مشاہدہ کرا دیا گیا، پہلے انسان نے خدا کے فرشتوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنے اس مشاہدے کو ایک حقیقت کے طور پر اپنی نسلوں کو منتقل کریں۔ قرآن کا بیان ہے کہ آدم و حوا کی تخلیق کے بعد ان سے برتر بعض مخلوقات کو حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ یعنی ایک تو وہ مخلوقات ہیں کہ جو انسان سے برتر نہیں ہیں، وہ ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، ان مخلوقات سے کام لیتا ہے، وہ گویا اس کے لیے تسخیر کر دی گئی۔ اور ایک برتر مخلوقات ہے، جیسے جنات ہے، جیسے فرشتے ہیں۔ قرآن کا بیان ہے کہ آدم و حوا کی تخلیق کے بعد ان سے برتر بعض مخلوقات کو حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اس سے ان کو یہ بتانا مقصود تھا، یعنی کیا تعلیم دینا مقصود تھی جب یہ کہا گیا کہ یہ مخلوقات سجدہ ریز ہو جائیں، فرشتے، جنات، تو آدم کو اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اصلی سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بات کی، اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، یہ تو ایک مشاہدہ ہو گیا، اس کے ساتھ ایک تعلیم بھی دی گئی۔ یعنی برتر مخلوقات کو حکم دیا گیا کہ میری ایک مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فرشتوں کے لیے بھی یہ بڑا امتحان تھا، اور جنات کے لیے بھی بڑا امتحان تھا، لیکن فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ ایک انتہائی برتر مخلوق ہونے کے باوجود سجدہ ریز ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اصلی سرفرازی اس میں نہیں ہوگی کہ تم کیا ہو۔ ایک انا انسان کو بھی دی گئی ہے، ایک انا فرشتوں میں بھی ہے۔ تو یہ جو انا ہے، چونکہ اس کا امتحان ہونا تھا آگے، تو پہلے ہی مرحلے میں یہ تعلیم دے دی گئی، یہ دیکھو تمہارے سامنے ایک مخلوق ہے، انتہائی برتر مخلوق ہے، خدا کا غیر معمولی قرب رکھتی ہے، اور نور سے پیدا ہونے کے باوجود جب حکم دیا گیا ہے تو سجدہ ریز ہو گئی۔ اصلی سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اس حکم کی تعمیل میں یہ تمام مخلوقات سجدہ ریز ہو گئیں، مگر ابلیس نہیں مانا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر اپنی برتری کے زوم میں اللہ کی اطاعت سے انکار کرو گے، اللہ کے مقابلے میں تکبر کرو گے، استکبار کا اظہار کرو گے، تو پھر ابلیس ہو کر رہ جاؤ گے۔ مگر ابلیس نہیں مانا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آدم و حوا دونوں کو ایک باغ میں رہنے کے لیے کہا گیا، جہاں زندگی کی تمام ضرورتیں مہیا تھیں، مگر ایک درخت کا پھل ان کے لیے ممنوع قرار دیا گیا۔ یہ وہی شجرہ تناسل تھا جس کا پھل دنیا میں ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ یعنی ایک
استعارے کا اسلوب اختیار کر کے یہ جو انسان کا جنسی تعلق ہے، آپ نے شجرہ نسب کا لفظ سنا ہوگا، یعنی اسی سے نسلیں پھوٹی ہیں، تو اس کو شجرہ کہا گیا ہے، درخت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آدم و حوا دونوں کو ایک باغ میں رہنے کے لیے کہا گیا جہاں زندگی کی تمام ضرورتیں مہیا تھیں، مگر ایک درخت کا پھل، یعنی اس درخت کا پھل جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ایسے ہی رمضان کے دنوں میں روزے کے موقع پر یہ وہی شجرہ تناسل تھا جس کا پھل دنیا میں ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ اسی سے نسل انسانی اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں روکا اور متنبع کر دیا کہ ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ لازماً تمہیں نافرمانی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی پہلے یہ بتایا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر کہ انانیت کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے، انا کہے گی میں برتر ہوں، اس سے استکبار پیدا ہوگا۔ ہمارے موجودہ زمانے میں بھی جن فلسفیوں نے انسان کے اندر جو جبلتیں گویا سب سے بڑھ کر کار فرما ہے ان کو الگ الگ متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ کارل مارکس نے شکم پر ہاتھ رکھا ہے، پیٹ پر، بر مساوات شکم دارد اساس، دین پیغمبر حق ناشناس۔ ایڈلر نے انسان کے اندر جو تفوق اور برتری کی جبلت ہے اس کو بنیادی جبلت قرار دیا ہے، اور فرائڈ نے جنس کو۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید بھی اسی طرح سے یہ بتا رہا ہے کہ سب سے بڑھ کر انانیت ہے جس کا امتحان ہوگا۔ تو پہلے ہی مرحلے میں بتا دیا گیا کہ اس امتحان میں کامیابی فرشتہ بنا دیتی ہے اور ناکامی ابلیس۔ دوسرے کے جنس، یعنی سب سے بڑھ کر جو امتحان اس کے بعد ہے وہ جنسی دائیات کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو یہ جبلت دینے کے بعد آزاد چھوڑ دیا ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اس دنیا میں خاندان کے ادارے کو وجود میں لانے کے لیے اس پر پابندی لگانا تھی، تو وہ پابندی وہیں لگا کر انسان کو بتایا گیا کہ کیا ہوگا، یعنی اس میں طاقت کتنی غیر معمولی ہے، اس میں ابلیس کیا کردار ادا کرتا ہے، اور پھر انسان اگر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کر جائے تو اس کے نتائج کیا نکلتے۔ یہ وہی شجرہ تناسل تھا جس کا پھل دنیا میں ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں روکا اور متنبع کر دیا کہ ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ لازماً تمہیں نافرمانی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں میرے لیے اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل کروں، اس کے لیے البیان میں میری تفسیر ہے، وہ تصریحات دیکھ لی جا سکتی ہیں جو سورہ بقرہ میں بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں۔ وہاں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ درخت اصل میں کیا ہے اور اس درخت کا نتیجہ کیا نکلا، اور پھر جو نتیجہ نکلا اس کے بعد کیا تعلیم دی گئی ہے، وہ سب اس میں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے نتیجے میں وہ چیز جو شرمگاہوں میں چھپی ہوئی تھی وہ انسان پر نمایاں ہو گئی۔ یعنی شرمگاہوں کا ایک پہلو تو وہ ہے نا کہ یہ رفع حاجت کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ تو بچے کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو چھپا کر رکھی گئی ہے اس کا ظہور بعد میں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتروایا تھا، وہ تمہارے اوپر بھی یہیں سے حملہ آور ہوگا۔ تو اس کی تفصیلات وہاں دیکھ لی جا سکتی ہیں، یہاں اس کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہاں تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کس طرح تعلیم دے کر انسان کو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ لازماً تمہیں نافرمانی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، اور ابلیس نے ایک ناصح، مشفق اور خیر خواہ کے بھیس میں آ کر ان سے کہا کہ حیات جاویداں اور ابدی بادشاہی کا راز اسی درخت کے پھل میں ہے جس سے تمہیں محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ بات ایک پہلو سے بالکل صحیح تھی، یعنی یہی اصل میں جنسی تعلق ہے جس سے انسان اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے، تو اس نے اسی سے بات اٹھائی۔ حیات جاویداں اور ابدی بادشاہی کا راز اسی درخت کے پھل میں ہے
جس سے تمہیں محروم کر دیا گیا ہے، یہ کہا ابلیس نے۔ چنانچہ یہ مکالمہ آپ سورہ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابلیس کی اس ترغیب و تحریض سے وہ آمادہ ہوئے، اور اس پھل کی خواہش میں جو غیر معمولی ہیجان انسان پر طاری ہو جاتا ہے، اس کا ہم میں سے ہر ایک کو تجربہ ہے، اس سے مغلوب ہو کر اسے کھا بیٹھے۔ یعنی وہ آہستہ آہستہ ترغیب دے کر، چونکہ خود انسانی جسم میں اس کا بڑا ہی غیر معمولی داعیہ رکھا گیا ہے، تو وہ ترغیب دے کر وہاں لے آیا، اور پھر جب وہ مغلوب ہو گئے تو وہ کام کر بیٹھے جس سے روکا گیا تھا۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ زندگی میں جو سب سے بڑا امتحان انہیں پیش آئے گا وہ انانیت اور جنسی جبلت کے راستے ہی سے پیش آئے گا۔ یعنی یا تو یہ آپ کی انا ہے، یہ معرض امتحان میں آئے گی اور یا کامیاب کر دے گی یا ناکام کر دے گی، اور جنسی جبلت۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ اس دنیا کا مطالعہ کریں تو سب سے بڑھ کر جو مسئلہ انسان کے لیے بنتا ہے وہ انہی دو چیزوں سے بنتا ہے۔ وہ انانیت اور جنسی جبلت کے راستے ہی سے پیش آئے گا۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اس باغ سے نکل کر زمین میں اتر جاؤ۔ اس پر آدم کو ندامت ہوئی اور وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یعنی ابلیس تو اکڑ بیٹھا، لیکن آدم کو ندامت ہوئی اور وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے اس رجوع کو دیکھ کر، یعنی جب ان کے باطن میں یہ رجوع پیدا ہو گیا، پروردگار کی طرف لوٹنے کا داعیہ پیدا ہو گیا، دیکھ کر اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی۔ اس کے لیے نہایت موزوں الفاظ خود القاء فرمائے اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہ بتا بھی دیا کہ غلطی ہوگی، لیکن اگر اس کے بعد لوٹ آؤ گے تو پھر اللہ اس طرح نہ صرف یہ کہ توبہ کی توفیق دے گا، بلکہ اس کے الفاظ بھی تمہاری زبان پر جاری کر دے گا۔ ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ بقرہ کی 34 سے 37 تک آیات ہیں، اور ہماری اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ اس مقصد سے سنایا گیا ہے، اور ہماری اس اسکیم میں، یعنی یہ جو دنیا ہم نے برپا کی ہے، اس میں جو اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے ابلیس کے سوا۔ اس نے انکار کر دیا اور اکڑ بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا۔ اور ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا، یہ شجرہ تناسل، ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ یہ میاں بیوی پر وہی پابندی ہے جو رمضان کے روزوں میں لگائی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کر چھوڑا، اور ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، اب تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی، تو اس کی توبہ اس نے بڑی شفقت کے ساتھ قبول کر لی۔ بے شک وہی بڑا معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تو یہ گویا قرآن نے بتا دیا کہ ہم نے جب پہلے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس طرح اس کی تعلیم دی، یعنی ایک چیز تھی جو باطن کے اندر ایک داعیے کی صورت میں موجود تھی، ایک احتیاط کی صورت میں موجود تھی، ایک چیز تھی جس کا مشاہدہ، یعنی اس عالم کا مشاہدہ کرنے کے بعد عقل تقاضا کرتی تھی کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے، کوئی علیم اور حکیم ہستی ہونی چاہیے جس کا ذہن اس کے پیچھے کار فرما ہو۔ یہ چیزیں صرف
ہونا چاہیے تک انسان کو لے جا سکتی تھی، لیکن ایمان کی زندگی کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ جو باطن کا علم ہے اور یہ عقل کا تقاضا ہے، اس کو وحی کے علم کے ذریعے سے پوری تاکید کے ساتھ انسان کا علم بنا دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ آدم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی، اس کے فرشتوں کو دیکھا، بلکہ اس کو یہ تعلیم بھی دے دی گئی کہ جس امتحان میں تمہیں ڈالا گیا ہے وہ اس طرح پیش آئے گا۔ تو یہ وہ ابتدائی تعلیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی سے جو علم انسان کو دیا ہے اس کی ابتدائی صورت یہ ہوئی، اور اس سے ابتدا کی گئی۔ تو گویا اب واضح علم ہے جو آدم علیہ السلام اپنی نسلوں کو منتقل کر سکتے تھے، اس سے وہ تاریخ وجود میں آئی، یا وہ تاریخی استدلال وجود میں آیا جو اب ہم خدا کے وجود پر کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔